مرزا انجینئر مرزا کا ایک فتنہ چل رہا ہے یہاں پر. ہمارے ہی نوجوان جو ہے ہماری جماعت سے ہٹتے جا رہے ہیں. بھائیو کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کیا یہاں جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پر جمعیت کی توحید جماعت میں آپ لوگوں کو آنے کے بعد اس سے اور کوئی جگہ آپ کو مل سکتی ہے جو آپ جنت میں جا سکتے ہیں؟ آپ خود سوچئے میرے بھائیوں. یہاں ہمارے علماء سوائے قرآن حدیث کے دلیل دیتے ہوئے بات کرتے ہیں. کیا یہ لوگ جو مرزا انجینئر ہو یا پھر وہ حنیف شکیل بن حنیف ہو, یہ فتنہ آپ کے علاقے میں بہت تیزی سے پکڑ رہا ہے میرے بھائیوں. ہمارے نوجوان جماعت کے نوجوان اس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں, ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھی جائے, ان نوجوانوں کو بٹھا کر کے ان کی ذہن سازی کی جائے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دعا کرو دعا کرو سب بولتے ہیں, کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی آج؟ نہیں میرے بھائیوں, ہم کو اگر قرآن حدیث پر چلنا ہے, اگر دین اسلام میں اسلام پر چلنا ہے, تو پورے کے پورے ہم کو اس کے اندر دین کے اندر اترنا ہے میرے بھائیوں. آدھا تیتر آدھا بٹر نہیں. اچھا میرے بھائیوں, مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں جس فرقے کے علماء سے اٹھانی پڑی وہ اہل حدیث علماء ہی ہیں. اس اعتبار سے کہ انہیں تو پتا تھا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے تو ہو کہ حق بات کیا ہے. انہوں نے جتنا سوشل میڈیا پہ جمعوں کے خطبوں میں میرے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا, وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ تھوڑے نو روڑا, پہلے یہ تھوڑے تھے اس سے بھی یہ جاتے رہے. ان کی چیخو پکار نے اپنے فرقے کی تباہی کروائی. اہل حدیث فرقہ تو آپ سمجھیں کہ ختم, منہج کی بات نہیں کر رہا, فرقہ ختم. کیونکہ منہج تو ان کا 24 کیرٹ سونا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فرقے میں یہ خرابی آ گئی کہ اب جو ہمارے بابوں نے کر دیا ہے, ہم نے بخاری مسلم بھی دیکھ کے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. جس طرح انہوں نے 4 اماموں کی تقلید کے اوپر اپنے آپ کو جمع کر لیا, امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک رحمہم اللہ اجمعین, انہوں نے ابن تیمیہ کے اوپر آ کے اپنے آپ کو روک لیا. اس کا نقصان انہیں یہ ہوا کہ اہل حدیث عوام پھر ان کے ساتھ نہیں رہی, اور رہنی بھی نہیں چاہیے تھی, کیونکہ وہ عوام تو آلریڈی بریلوی اور دیوبندی تھے, وہاں سے تحقیق کر کے یہاں آئے تھے, تو ان کا مقلد تو نہیں ہونا تھا. اس لیے میں نے کئی سال پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اب کوئی اہل حدیث نہیں ہوا کرے گا. اب جو نسلاً اہل حدیث ہوا وہ ہوگا, نیا کوئی بندہ اہل حدیث کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ جس نے تحقیق شروع کی ہے وہ خود بخود یہاں تک پہنچے گا اللہ کے فضل سے. اگرچہ مجھے اہل حدیث علماء سے سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی, کیونکہ نہ ہمارا کوئی توحید کا اختلاف تھا, نہ ختم نبوت کا اختلاف تھا, نہ رفع الیدین کے اوپر کوئی اختلاف تھا. ایک اختلاف تھا ان کے ماموں کے اوپر, بنو امیہ کے اوپر, اور اس میں بھی میں نے قرآن و سنت سے ہر چیز ان کے سامنے رکھی, یزید کے مسئلے کے اوپر. لیکن یہ ابن تیمیہ کے پیچھے چھپتے رہے. وہ چونکہ جنت کی بشارت فٹ کر گیا تھا, اسی کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ڈی ٹریک ہوئے. ان کی خدمات اسلام کے لیے اپنی جگہ, لیکن یہ بہت بڑا بلنڈر ان سے ہوا, وہ جو جعلی طریقے سے بشارت فٹ کر دی. میں نے اس محرم میں ریکارڈ بھی کروا دیا ہے دوبارہ سے, یزید کے 10 جھوٹے دفاع, وہ آپ دیکھ لیں. تو اہل حدیث علماء نے اس حوالے سے زیادتی کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام الناس سب سے زیادہ سپورٹیو ہوئی. ہمیں یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ ہماری اس پلیٹ فارم میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میرے ان اسٹوڈنٹس اور دوستوں کی ہے کہ جو اس دعوت حق کی وجہ سے بریلویت چھوڑ کر قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچ ہوئے, اور اس کے بعد عام اہل حدیث عوام کہ جنہوں نے الحمدللہ حق قبول کیا, یہ سب سے زیادہ سپورٹیو ہوئے. شروع میں ہمارے جہلم شہر میں مختلف مساجد میں اہل حدیث کے درس و بیان کا سلسلہ شروع ہوا, اور پھر ورلڈ لیول پہ جب بات پہنچی, اللہ کا شکر ہے ہماری لائف سٹوری سیشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اہل حدیث کی عوام میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حق قبول کیا. علماء نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, اور زیادتی پھر اس لیول کی کہ انہوں نے پینگیں بڑھائی ان کے ساتھ جو انہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے, انگریزوں کی پیداوار سمجھتے ہیں, خارجی سمجھتے ہیں. المہند علی المفند میں علماء دیوبند نے جہاں احمد بریلوی صاحب اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا, اور اپنے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم کہا 14ویں صدی دے مولویاں نو,
وہیں انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب اور ان کی پوری جماعت کو کہا خوارج کی جماعت ہے. آج یہ اکٹھے ہیں, ہر پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں. ایون ان کے چینلز کے اوپر اہل حدیثوں کے لیکچرز آتے ہیں, اہل حدیثوں کے چینل پہ ان کے لیکچرز آ جاتے ہیں. اور اہل حدیث انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو سیدھا سیدھا تقلید کی وجہ سے انہیں مشرک سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے بریلوی جو اہل حدیث کو نجدی, اور یہ جو خوارج کی جماعت والا ابن عابدین شامی نے لکھا تھا در مختار کے حاشیے رد المختار یعنی فتاوی شامی میں, وہ تو کامن ہے نا بریلوی اور دیوبندیوں کے بزرگ. 1252 ہجری میں وہ فوت ہوا ہے, یعنی 200 سال بھی نہیں ہوئے ابن عابدین شامی کو. یہ وہ پہلا بدبخت شخص ہے جس نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو شیطان کا سینگ اور اس قسم کے بکواسات ان کے بارے میں کہے. اور یہ وہی بدبخت ہے جس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے اپنے ماتھے پر شفا ہو سکتی ہے تو یہ جائز ہے. یہ وہ بدبخت ہے, یہ وہ پلید شخص ہے جس کے بارے میں ہمارے بریلوی استاد غلام سو سعیدی صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے. انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا کہ کوئی عام مسلمان بھی ہو وہ مر جانا گوارا کرے گا لیکن اپنے پیشاب سے سورہ فاتحہ کا تعویذ نہیں لکھے گا. لیکن اس بابے کو بھی انہوں نے اسکیپ روٹ دیا. انہوں نے کہا کہ بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو یہاں تک پہنچایا, اللہ ان کو معاف کرے. چونکہ اپنا بابا تھا, اگر کوئی اور ہوتا تو انہوں نے کہنا سی اللہ انہوں جہنم ہی سٹے. لیکن ان کے علاوہ جتنے بریلوی دیوبندی علماء ہیں آج تک دفاع کر رہے ہیں ابن عابدین شامی کا. تو ان کا آپس کا یہ معاملہ تھا. میرے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا ان کا. احمد صاحب بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا کہ اہل حدیث دیوبند شیعہ اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار رہے گا. اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے. واجب القتل اعلیٰ سمجھتے تھے اہل حدیث کو دیوبند کو, لیکن آج یہ اکٹھے ہیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت کا وہ حصہ جو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے اور ان کے بیٹے نے جمع کیا ہے, اس حصے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اہل حدیث دیوبند کی نہ تو نماز ہے نہ جماعت ہے, بلکہ کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں, ان کو کافر کہا. ویسے ہمیں اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے, کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سے بھی بلنڈر ہوا. سینئر اعلیٰ حضرت نے پکڑ لیا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اور پھر انہوں نے کہا اذان پہ آپ بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں, عز و جل کہہ لیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, باقی ان کی اذان بھی کوئی نہیں ہے. پھر ہمارے بابا جی نے تو رہی صحیح کسر کاٹ دی تھی, اور انہوں نے کہا چھڑ دو, وابیاں دی اذان دا کہ احترام ہے تو سوراں دے سور نے. ہاں کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دے دیں. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. جس طرح سور جو ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں اس حوالے سے کہ وہ حرام ہے, ویسے یہ نہیں کہ انہیں مار دینا ہے, ان کا بھی اللہ نے مقصد رکھا ہے. اس طرح انسانوں میں سب سے بدترین جو ہیں, بلکہ انسانوں میں نہیں, انہوں نے کہا سوراں دے سور, یعنی سوروں کے اندر بھی اگر سب سے برا کوئی سور ہے تو وہ وابی ہیں, جو آج کہتے ہیں ایک تسبیح میں پڑھوئے گئے ہیں. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. تو ان کے ساتھ یہ اکٹھے ہو گئے اور ان مولویوں نے میرے خلاف کس طرح گلے پھاڑے. حالانکہ میرے ساتھ کیا اختلاف تھا, توحید میری تم سے بھی بہتر, قبر پرستی پہ میں تم سے بہتر بولوں, تم تو گنبد خضرا پہ بول نہیں سکتے کیونکہ سعودی حکومت سے ڈر لگتا ہے تمہیں. میں نے تو گنبد خضرا کے بارے میں بتایا کہ یہ 650 سال بعد بدعت شروع ہوئی ہے, اور یہ بالکل ہمیں اگر موقع ملے تو ہم اس گنبد کو اتار لیں گے, توڑیں گے نہیں, قبر رسول کو نہیں ختم کریں گے, اتار لیں گے. ویسے کریں گے جس طرح مولا علی کے دور میں تھا. یہ جو مولا علی سے بڑے عاشقان رسول بنے ہوئے, یہ بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا. تو
ادھر بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. رفع الیدین انہوں نے پوری انڈیا پاکستان کی ہسٹری میں اتنے لوگوں کو سنت کے مطابق نماز شروع نہیں کروائی جس طرح کے ہمارے اس پلیٹ فارم سے شروع کی, اور نجی محفلوں میں یہ مانتے ہیں. اختلاف کیا تھا؟ ایک چھوٹے سے اختلاف پہ جس میں یہ غلط تھے مان لیتے. لیکن وہی بات ہے جس طرح قرآن میں آیا نا کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی, نبی موجود تھا پھر بھی وہ بچڑے کے آگے جھک گئے. بخاری مسلم موجود تھی, بنو امیہ کی محبت انہیں پلا دی گئی. اہل حدیث فرقہ ذلیل ہی بنو امیہ کی وجہ سے ہوا ہے, ان کے دفاع کر کے. آندہ بھی ہوگا, اگر بچنا ہے پیچھے ہٹ. میں نے تو پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ میں تو غدیر خم پہ کھڑا ہوں, قرآن اور اہل بیت, سیدھی سی بات ہے. توحید پہ زیرو ٹالرنس, اہل بیت کے دفاع کے اوپر زیرو ٹالرنس. اس زمانے میں ہوتے اہل بیت کا دفاع کرتے تلوار کے ذریعے, آج کریں گے زبان کے ذریعے انشاءاللہ تعالی. یہاں آ کے مارے گئے. دوسری طرف یہ گالی کھایا کرتے تھے رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پڑھتے تھے قل انما انا بشر مثلکم, بریلوی کا کہتے تھے یہ گستاخ ہے آیت پڑھنے پر. اے نبی تم کہہ دو کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح ہوں. یہ جنس کی بات ہو رہی ہے, اسپیشی کی, مرتبے کی نہیں بات ہو رہی. مرتبے میں کوئی فرشتہ بھی رسول اللہ کو نہیں پہنچ سکتا, انسان کو تو آپ چھوڑتے ہیں. یہ اسپیشی کی بات ہو رہی ہے. وہاں کیا ہوتا تھا, بریلوی انہیں آڑے ہاتھوں لیتے تھے کہ یہ تو گستاخ رسول ہے, انہیں کوئی اور آیت نہیں ملی ہے, بس یہی پڑھتے ہیں. تو اہل حدیث کیا جواباً کہتے تھے کہ بھئی قرآن کی آیت ہے کیوں نہ پڑھیں, تمہیں بری لگتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے قرآن بدل دیں گے, کہتے تھے نا. اب مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کی عصمت بڑی چیز ہے یا بنو امیہ کی عصمت؟ رسول اللہ کی عصمت کی خاطر انہوں نے گالیاں کھا لی اور آیات بیان کی. جب بنو امیہ کی باری آئی, ان کی بدماشی کھلی بخاری مسلم سے, تو انہوں نے کہا یہ حدیثیں نہیں بیان کرنی چاہیے. اور بھائی رسول اللہ کی گستاخی کر کے تو بندہ ایمان سے چلا جاتا ہے, بنو امیہ کی کوئی گستاخی بھی کر لے ایمان سے تو نہیں جائے گا نا. ظالموں تم نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر کمپرومائز کر لیا بقول بریلویوں کے, کیونکہ وہ تو اسے گستاخی سمجھتے تھے نا. بنو امیہ کو انہوں نے رسول اللہ سے بھی بڑھا دیا. ظاہر یہی کیا جی عام بندوں کے سامنے حدیث ہے. اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پڑا, اور تمہارے ماموں کی پوری حکومت کو جو حدیثیں ایکسپوز کرتی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں. بخاری میں تو لکھی ہوئی ہے, بخاری کی ایک حدیث ہی تمہیں کھا جاتی ہے, 2812. یہ 2812 جو ہے نا, یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے. 5 ترک ہیں, 7320 سے لے کر 7324 تک وہاں پہ بھی موجود ہے. اور باقی مسلم شریف میں تو جو کچھ موجود ہے یہ دکھا بھی نہیں سکتے کسی کو. یہ قتل عمار والی حدیث تو ایک حدیث ہوئی نا, عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. باقی جتنی حدیثیں ہیں زیادہ تر مسلم شریف میں. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, یہ بھی مسلم شریف میں 240. غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت, وہ بھی مسلم شریف میں. تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں, اور قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ نہ کرو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں, یہ بھی مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے. تو مسلم شریف ان کے گلے کی ہڈی ہے. اور امام مسلم کہہ رہے ہیں میں نے عوام کے لیے لکھی ہے. اب یہ لا کے ہمیں سلف کا منہج دکھاتے ہیں, فلاں امام نے کہا یہ حدیث بیان, اور جو اس نے خود لکھی ہے وہ تو کہہ رہا ہے بیان کرنے کے لیے میں نے لکھی ہے. ماموں پارٹی امام مسلم جو کام کر رہے ہیں وہ تو بتا رہے میں اس لیے کر رہا ہوں. امام مسلم سے بڑا کون سا سلف ہے؟ ابن تیمیہ میں بتائے گا کہ امام مسلم نے یہ حدیث کیوں لکھی ہے. 8ویں صدی کا ایک مولوی, امام مسلم خود بتائیں گے. امام مسلم کے زمانے کا بھی کوئی بندہ نہیں یہ گائیڈ کر سکتا کہ یہ حدیث کا بیان کرنی ہے. ہم امام مسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, چلو کیونکہ ہم مسلم ہیں. ہاں نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. امام مسلم تو نہ ہی مسلم سی. اور اس تو وڈی گل ان کی کنیت ابو الحسین ہے,
انہوں نے اپنے بچے کا نام حسین رکھا ہوا تھا، اہل البیت کے چاہنے والے تھے۔ تو یہاں انہیں چاہیے تھا جس طرح یہ قل انما انا بشر مثلکم سے نہیں رکے، حالانکہ وہاں رکنا بنتا تھا ان کی ڈاکٹرن کے مطابق، کیونکہ وہاں رسول اللہ کی عزت کی بات ہو رہی تھی۔ وہاں انہوں نے کہا نہیں ہم بیان کریں گے چاہے اسے کوئی تنقیص بھی سمجھے۔ تو یہاں تو آپ کو بالکل نہیں رکنا چاہیے تھا، یہاں تو بنو امیہ کی بات ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے بے ایمانی کی، ذلیل ہو رہے ہیں، آئے دن ذلیل ہو رہے ہیں، بچ ہی نہیں رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی تسی گل کرنی ہے، صرف رفع الیدین تک ہی تہاڈا بخاری مسلم۔ یعنی جس طریقے سے دیوبند اور بریلوی بھی کچھ حصہ بخاری مسلم کا مانتے ہیں، یعنی یہ رکوع کی جو تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم اور سجدے کی سبحان ربی الاعلیٰ، یہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو بریلوی دیوبندی مانتے ہیں نا، کوئی انکار کرتے ہیں؟ نماز کا جو تشہد ہے، درود ابراہیمی ہے، یہ بھی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، تو الحمدللہ بریلوی دیوبندی مان رہے ہیں۔ تو بریلوی دیوبندی بھی کوئی بخاری مسلم کے 100% تو منکر نہیں ہے، لیکن تمہارا تو دعویٰ تھا کہ ہم 100% ماننے والے ہیں، لیکن تم بھی اپنے دعوے کے اندر غلط نکلے۔ اور سب سے بڑا ظلم تم لوگوں نے جو کیا، جس کی سزا اللہ نے تمہیں دی، وہ یہ کہ انہوں نے ان سارے فرقوں، جنہوں نے انہیں کافر کہا، انہیں انگریزوں کی پیداوار کہا، انہیں نجدی کہا، انہیں خارجی کہا، ان سے انہوں نے پینگیں بڑھائی اور سب سے بڑا گمراہ مجھے ڈکلیئر کر دیا۔ اور میں آج بھی اپنے اس اصول پہ قائم ہوں، ٹروتھ لور ہوں نا، کہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے بہترین منہج اہل حدیث کا ہے، فرقہ اہل حدیث نہیں، وہ تو بدترین مخلوق بن چکا ہے اس وقت۔ منہج اہل حدیث قرآن سنت اجماع امت، اور جہاں ضرورت پڑے اجتہاد، وہ بات کی چیز ہے۔ ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں سب سے بہترین نماز اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ دیکھیں میں نے کبھی بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن انہوں نے ایسا چھوڑا انصاف کا دامن جو علماء یہود نے کیا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وہ رپورٹ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہودی ان مشرکین عرب کے بارے میں جو بت پرست ہیں، ان کے حق میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ مسلمانوں سے تو یہ بت پرست زیادہ ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ کون کہہ رہے تھے؟ یہودی۔ گیر الٹا لگ گیا۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے 17 مہینے یروشلم کی طرف نماز پڑھی ہے، بخاری میں آیا۔ تو نبی علیہ السلام ان کے ماننے والے حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، یا وہ مشرکین عرب جو پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں؟ ابراہیم کو بھی جو مانتے تھے وہ جد امجد کے طور پہ، پیغمبر کے طور پہ نہیں۔ حضرت اسماعیل کو بھی جد امجد کے طور پر، پیغمبر کے طور پہ نہیں۔ اور نبی علیہ السلام تو اولاد بھی حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور تمہارے قبلے کی طرف 17 مہینے نمازیں پڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ قرآن میں آیا، کسی پیغمبر کا نام اتنی دفعہ نہیں آیا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا آیا، آلموسٹ کوئی 136 کے قریب اتنے ٹائمز آیا۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ یار مسلمان تو مان رہے ہیں، کہا کہ وہ مشرکین عرب جو بت پرست ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پہ ہیں۔ آج اہل حدیث نے بھی یہی کیا، انہوں نے کہا جی بریلوی دیوبندی تو پھر بھی بہتر ہے، انجینئر کہاں سے آ گئے، اپنے وڈیاں دی پیڑھی چڑھے ہو۔ اور یہ میں اتنی سخت بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا، ورنہ میری عادت نہیں کہ میں کسی کو اس لیول پہ لے جاؤں کہ اس کے اوپر اس قسم کا فتویٰ لگاؤں، لیکن تمہاری روش وہی ہے اگر توبہ نہیں کی تو، اور توبہ تمہیں کرنی ہوگی، ادروائز اپنا فرقہ تو اب اس کی تم فاتحہ پڑھ لو، سیدھی سی بات ہے۔ اگرچہ تم فاتحہ کے قائل نہیں ہو، لیکن یہاں فاتحہ پڑھنی پڑے گی، جنازے میں جو پڑھی جاتی ہے وہ والی۔ یہ انہوں نے ذلیل حرکت کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا بھی یہی ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مشرکین عرب جو ہیں یہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں سے بہتر ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّہ۔ اس پہ ذرا اللہ تعالیٰ نے جو غصہ نکالا ہے نا اگلی آیت میں، وہ میری طرف سے تمہارے علماء کے لیے بھی جواب ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اتنی مت ماری گئی ان کی
کہ انہوں نے بت پرستوں کو بہتر کہہ دیا مسلمانوں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. یروشلم کی طرف 17 مہینے انہوں نے نماز پڑھی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پہ اللہ تعالیٰ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو پھر اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. چلیں یہ والا حصہ ہم فٹ نہیں کرتے ان کے اوپر، ہم تو دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علماء کو ہدایت دے. اچھا، انٹرنل میٹنگز میں کافی سارے اہل حدیث علماء ہیں، اللہ کے فضل سے مجھ سے رابطے میں بھی ہیں. میں نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ یہ ان کے گھروں تک پہنچ جائیں گے. وہ مانتے ہیں کہ انجینئر صاحب آپ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ہمیں تو سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے بندو، مجھے کس کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ جس کے پیچھے اللہ کی سپورٹ ہو. کوئی فرقہ ٹکرایا ذلیل ہو گیا ہے، کوئی سیاسی جماعت ٹکرائی ہے ذلیل ہو گیا ہے، کوئی لیڈر ٹکرایا ذلیل ہو گیا ہے برے طریقے سے. چند دنوں کے اندر دیکھا نا، ابھی تازہ ایک ذلیل ہوا ہے جس کے یو ٹرن کا میں نے ذکر کیا تو اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا یو ٹرن لے لیا. یہ آپ لوگ اتنا بڑا اس نے اتفاق نہ سمجھا کریں. جس نے کوئی کام ڈالا ہے نا اس دعوت حق کے ساتھ، زیادہ ٹائم نہیں گزرتا وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. کیونکہ میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ یا اللہ انہیں ننگا کر، انہوں نے جو لبادے اوڑے میں. مولوی بھی ذلیل ہوئے، لیڈرز بھی ذلیل ہوئے، اور ان کی ذلت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اگر یہ توبہ کر لے ٹھیک ہے، اپنی عزت بحال کروا لیں گے. باقی رہی اہل حدیث عوام، تو بھائی وہ عوام تو ہماری ہے. ہاں اللہ کا شکر ہے انہیں چھوڑ چکی ہے. اسی چیز کی چیخیں یہ بلند کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً.